السلام علیکم ویورز، میں ہوں مدثر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر خان ویوز۔ کافی لمبا عرصہ ہو گیا ہم نے سیاست پہ کوئی بات نہیں کی۔ بہت ساری نئی ڈیولپمنٹس آتی رہی ہیں لیکن ہم لوگ بات نہیں کر سکے کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ تو 2-4 روز سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک ایشو جو میں نے سوچا ہے اور میں نے دیکھا ہے اس معاشرے کے اندر، دیکھا ہے بہت سارا جو ہے آبزرویشن ہوتے ہیں انسان کے۔ تو میرے آبزرویشن میں جو بات آئی ہے، آج کل کے ٹیکنالوجی کے دور میں ہم لوگ سوشل میڈیا کی اہمیت سے بالکل انکار نہیں کر سکتے۔ سوشل میڈیا ہر انسان کے پاس کیا نام ہے اسمارٹ فونز ہیں، وہ میڈیا تک رسائی ہوتی ہے اس کی بہت ایزیلی، تو راتوں رات ویڈیوز بنتی ہیں اور وائرل ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مین سٹریم میڈیا کی امپورٹنس ہے وہ کسی حد تک بہت زیادہ ہے۔ ابھی بھی ہمارے گھر گھر میں ٹیلی ویژنز ہوتے ہیں، کیبلز ہوتی ہیں، تو اس کے اوپر جو ہمارا مین سٹریم میڈیا ہے وہ جو امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ اس امپیکٹ کو میٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کی ایفرٹس میں کہتا ہوں کہ ابھی تک ناکافی ہیں، اور سوشل میڈیا اتنا زیادہ ایک عام شخص کی پہنچ میں تو آ گیا ہے، لیکن ایک عام شخص کی لائف کے اندر وہ اس طریقے سے کوئی خاص امپیکٹ کریٹ نہیں کر پا رہا۔ تو اب بات کرتے ہیں یہاں پہ جو صحافی ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، بہت سیلیبریٹیز جن کو سمجھتے ہیں ہم لوگ، تو وہ لوگ جو بات کرتے ہیں تو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، لوگ ان کا نام لے کے لوگوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں، خود سے شو دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بہت سارے امپورٹنٹ اپنے گھر کے کام بھی چھوڑ کے تو وہ اس وقت پہ جب وہ شو آنا ہوتا ہے اس صحافی کا، تو وہ دیکھتے ہیں۔ اب جو وہ لوگ بات کرتے ہیں اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے۔ ہمارے ہوٹلز کے اندر بیٹھنے والے لوگ، ہمارے گھروں کے اندر خواتین، مرد، ہر شخص، یہاں تک کہ بچے بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ اب اگر ایک صحافی اپنی صحافی کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے اس کو پورا نہیں کرتا، یہاں تک کہ وہ کسی ایجنڈے کو لے کے، ایک لابی کو لے کے وہ اس کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے، تو لامحالہ بات ہے کہ وہ ہماری کراس روٹ لیول کے اوپر جو امپیکٹ کریٹ کرتا ہے، نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرتا ہے، اس سے آنے والے دور میں ہمارے لیے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ یہاں اگر آپ لوگوں کا یہ پرسیپشن ہے کہ میری بات سن کے آپ لوگوں کا پرسیپشن ہو رہا ہے، بن رہا ہے اس طرح کا کہ شاید میں ایک خاص قسم کی پولیٹیکل پارٹی کو یہاں پہ اس کو فیس سیونگ دینا چاہتا ہوں، تو ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ آگے آئیں کل کو، تو جو یہ جو ہوتا تھا کہ خاندانی اور موروثی سیاست چلی آ رہی تھی کہ یہاں سے ایک بندہ ایکسپائر ہوا ہے تو اس کا بیٹا آ گیا، پھر اس کا بیٹا آ گیا، تو یہ نسلیں، ایک خاندان کا تسلط ہو جاتا ہے اس کے اوپر۔ تو یہاں جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو اس کے بعد یہ چند خاندان تھے جنہوں نے اس نظام کو ایسے ہائی جیک کر لیا ہے۔ تو آنے والے میں مزید 50 ایئرز کے اندر ان کا تسلط اسی طرح دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، اگر اس میڈیا نے غلط کردار ادا کرنا نہیں چھوڑا تو میرا خیال ہے کہ آئندہ 50 ایئرز تک ان لوگوں کا امپیکٹ اسی طریقے سے رہے گا، یہ کسی نہ کسی صورت میں آئیں گے۔ یہاں میں مثال دے لیتا ہوں کہ اگر مریم اپنا امپیکٹ کریٹ نہیں کر پاتی تو اس کے ساتھ کیا نام ہے وہ حمزہ آ جائے گا، یا اس کا مریم کوئی نہ کوئی اپنا قابل اعتماد اپنے خاندان کا بندہ آگے لے آئیں گی۔ تو مطلب یہ پارٹی کی کیا، مجھے ایک کویسچن میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے کہ 250 سے 300 لوگ ہر پارٹی کے جو ہوتے ہیں وہ الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کیا ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے؟ ان کا تجربہ فیل، ٹھیک ہے، وہ ہاتھ جوڑ کے ایک پولیٹیشین کے 25 26 27 سال 30 سال کے لڑکے کے پیچھے 60 سال کے بابے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ ہمارے اندر ایک موروثی اور میرا خیال ہے جینیٹک قسم کی
بڑی سویر قسم کی کا ڈس آرڈر ہے ہمارے اندر کہ بھئی وہ غلامی ہے، جو غلامی کے جینز شامل ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ ان لوگوں کی ہی غلامی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کسی کے اندر اتنی جو اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ فرنٹ پہ آئے اور فیس کرے اور ایک لیڈر کی طرح سامنے آئے؟ تو اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بچے جو آج ان پروپیگنڈا صحافیوں کے باتیں سنتے ہیں تو ان کا پرسیپشن کس طریقے سے جائے گا؟ ان کا مائنڈ اوپریسڈ ہو جائے گا، ڈپریشن کے اندر چلے جائیں گے وہ، اور وہ کبھی بھی اس ڈپریشن سے اس طریقے سے باہر آ کے ایک لیڈنگ کردار ادا نہیں کر سکتے۔ تو میرا یہ خیال ہے اور میری گزارش ہے ان صحافیوں سے کہ خدا را کسی کے جو ایندھن ہوتا ہے، جو وہ لوگ بڑے بڑے لیڈرز ہیں جو ایندھن اکٹھا کرتے ہیں اپنے جہنم کے اندر جلنے کے لیے کہ ان کی لاشیں جلیں وہاں پہ، تو ان ایندھن کے اندر آپ لوگ جا کے اپنی باڈیز کو پیش نہ کریں، اپنی روحوں کو اس وبال سے باہر نکالیں اور ایک لیڈنگ کردار ادا کریں۔ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک دور ہوتا تھا کہ اس قدر جو تھی ایجوکیشن عام نہیں تھی، اب ہر گھر میں ایجوکیشن ہے، ہر گھر میں۔ آپ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس ملک کو کیا کرنا چاہیے، تو کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے؟ یہ آ کے اس قدر ڈٹھائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کیا نام ہے ہمارے لیڈرز ہیں۔ اس کے بعد رہی صحیح کسر جو ہوتی ہے رات 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک جو ایک کیا نام ہے سیاسی دنگل لگا لیتے ہیں، اور اس طرح کے پرسیپشن۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب کیا نام ہے سعودیہ نے اور UAE نے اپنا قرضہ واپس مانگا تو حکومت کا کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اس کی بنیاد ہی ایسی رکھی گئی تھی نا، جس بلڈنگ کی بنیاد ہی غلط رکھی جائے تو وہ بلڈنگ کہاں تک سسٹین کرے گی؟ تو حکومت اس مطلب کہ ہمارا جو اکانومی تھی اس قدر ویک تھی کہ ہم لوگ وہ واپس نہیں کر سکتے تھے۔ تو جو بیوروکریسی ہوتی ہے، یہ لوگ ہم لوگ پتہ کیا، ایک ماں باپ کا کیا قصور ہوتا ہے کہ وہ بچپن سے ہمارے ہاں بچے کو کہتے ہیں یہ بڑا ہو کے ہمارا بیٹا افسر بنے گا، ہماری بیٹی افسر بنے گی، تو یہاں پہ سارے افسر بنتے ہیں۔ ہم لوگ افسر بنا رہے، ہم کام کرنے والا تو ایک بھی بندہ نہیں بنا رہے، ہم کام کرنے کے لیے ایک بھی شخص نہیں پروڈیوس کر رہے، ہم سب آفیسرز پیدا کر رہے ہیں۔ تو آفیسرز ظاہر ہے کہ وہ بادشاہ کے آفیسرز جو ہوتے ہیں وہ بادشاہ ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایون کہ ہمارے اگر کلرک کی بات کریں تو وہ سب سے بڑے آفیسر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ چاہیں تو VC کے معاملات بھی پھنسا کے رکھ دیں۔ تو بات یہاں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیوروکریسی نے ایک ایسی سمری بنائی کہ جناب جو کیا نام ہے انہوں نے کہا تھا کہ گروی رکھنے کا نیشنل پارک جو تھا اسلام آباد کا کہ وہ گروی رکھا جائے، وہ عوامی پارک ہے۔ تو اس کو ابھی ایک کابینہ نے بھی اس کو رد کر دیا، یہاں تک کہ وزیر اعظم نے کہا کہ اگر رکھوانے ہیں یہ پبلک کی پراپرٹی کیوں رکھوا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ علامتی ہے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا علامتی ہے یا کچھ ہے، اگر آپ کو علامتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ پبلک سیکٹر کی پبلک کا جو پارک ہے ان کی تفریح گاہ ہے اس کو نہ رکھیں، بلکہ آپ یہ جو محل بنے ہوئے ہیں، میری بات یاد رکھیے گا، جب اس دنیا کے اندر محل بنتے رہیں گے تب تک یہ جو ہوتے ہیں غدار پیدا ہوتے رہیں گے، کنسپائریسیز جو ہیں اسی طریقے سے چلتی رہیں گی، غداریاں چلتی رہیں گی۔ تو ہماری زمین بہت زرخیز ہے، یہاں پہ کوئی بھی فصل اگاتے ہیں تو بہت ساری جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں، اسی طریقے سے وہ دمبی سٹی نکل آتی ہے۔ تو ہماری دمبی سٹیاں ہیں نا جو یہ گندم کو خراب کر رہی ہیں، ہماری نیشنز کو خراب کر رہی ہیں کرپشن کے تھرو۔ تو اب وزیر اعظم نے جب کہا نا کہ اگر کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ یہ جو بیوروکریسی، یہ جو افسرز ہیں ہمارے آفیسرز ہیں، ان کا جو وہ کلب ہے اسلام آباد نیشنل کلب، اس کو کیوں نہیں رکھتے گروی؟ اس پہ ان کی چیخیں نکل گئی، نہیں اس کو نہیں رکھتے، آپ کوئی اور رکھے۔ تو مطلب یہاں پہ بات کرنے کا صرف اتنا سا ہے کہ حکومت نے اس کو مسترد کر دیا، یہاں تک کہ صرف سمری ٹیبل پہ گئی ہے۔ ہاں اس کو پاس کر دیا جاتا تو وہ بڑی ایشوز بنائے جاتے، یہ کیے جاتے وہ کیے جاتے۔ کبھی ان صحافیوں نے اچھا اس کے اوپر جھوٹ بولا، عوام کے اندر ایک کیا نام ہے مایوسی پھیلائی۔ اس کے بعد ایک یہ مثال ہے، دوسری مثال میں آپ کو ابھی دینا چاہتا تھا، میرے ذہن سے نکل گئی، کہ یہ لوگ صحافی کس طریقے سے وہ پھیلاتے ہیں۔ انہوں نے کبھی یہ ذکر کیا ہے کہ یہ ڈیلی یہی کہتے ہیں کہ جناب حکومت کوئی کام نہیں کر رہی،
یہ نہیں کر رہی وہ نہیں کر رہی، ڈیلی اٹھتے ہیں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپوزیشن نے یہ کر دیا، اپوزیشن نے وہ کر دیا، فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے۔ او میرے بھائی، وہ تو کیونکہ ظاہر ہے کہ نا تجربے کار اور یہ پاگل قسم کے، میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو اسپوکس مین ہے، ان کو بھیجا جاتا ہے کچھ اور مدعا بیان کرنے کے لیے، مگر یہ آگے جا کے ان سے کویسچن صحافی چھیڑنے کے لیے کرتے ہیں۔ خود صحافی اس سائڈ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں نا، جو اس طرح کے پروپیگنڈے کو ہوا دیتے ہیں، تو وہ خود ایسا سوال کرتے ہیں کہ جس سے اپوزیشن کی بات ہوتی ہے تو وہ بس سارا کچھ جو مدعا ہوتا ہے وہ بھول جاتے ہیں، پیچھے سے جو ان کو بریفنگز ملی ہوتی ہیں وہ آ کے بھول جاتے ہیں اور آگے شروع ہو جاتے ہیں جناب فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے۔ مطلب وہ جھکتے ہیں جس طرح مراسی ہوتا ہے، مراسی تو کچھ بھی نہیں ہے بیچارے، ان کی تو روزی روٹی کے اوپر آج انہوں نے بڑی اچھی خاصی پیٹ کے اوپر ان کے لات مار رکھی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کبھی نہیں بتایا، کبھی اتنی کابینہ کی میٹنگز ہوئی تھی جن کو وزیر اعظم چیئر کرے، یہ تاریخ میں نہیں ہوا تھا۔ بہت سارے مسائل کے اوپر کام پیرالل چل رہے ہیں، کابینہ کے اجلاس ہوتے ہیں اسپیشل، ٹھیک ہے، بیوروکریسی ساتھ نہیں دے رہی، اس کے ساتھ ساتھ حکومت بھی ساتھ نہیں دے رہی۔ آج میں ایک بہت اہم بات یہاں پہ بریک کرنے والا ہوں، آپ لوگ سننا، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ بڑے شہروں کے اندر کیونکہ بہت زیادہ فورس کر رہی ہے گورنمنٹ، ان کو ہینڈل کر رہی ہے، تو ڈی سی اوز جو ہیں کہ ان کا تھوڑا سا امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ آٹا ہمیں مل رہا ہے، لیکن اگر چھوٹے شہروں کی بات کریں وہاں پہ آٹا شارٹیج کیا ہوا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جسٹ یہ ہے کہ عوام کو ادھر سے میڈیا لگا ہوا ہے، ادھر سے بیوروکریسی لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے اس گورنمنٹ کو فیل کیا جائے۔ مگر میں اپنی ویڈیوز کے اندر صرف پازیٹیو باتیں لے کے آؤں گا، کیونکہ مایوسی پھیلانے کے لیے، پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے سب لگے ہوئے ہیں، تو اس لیے مایوسی کی بات نہیں کریں گے، ہم صرف پازیٹیو بات کریں گے۔ اور آخر میں ایک آپ کو بریکنگ نیوز دے دوں، آپ کو ایک بہت بڑا سکیم بتاتا چلوں کہ چینی جو کہ یہاں پہ نہیں مل رہی، اور گورنمنٹ نے سوچا کہ اگر اوپن مارکیٹ کے اندر چینی کو ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے، کیونکہ ایک پورا مافیا ہے نا، مافیا صرف شریف خاندان اور زرداری خاندان نہیں ہے، ان کے انڈر جو ان کی روٹس ہیں، اور جس طرح روٹس کے اوپر روٹ ہیئر ہوتے ہیں نا، اسی طریقے ان کے آگے روٹ ہیئرز بھی ہیں جو کہ اس معاشرے کا ناسور بن چکے ہیں، کینسر کی طرح پھیلے ہوئے ہیں، یہ سب لوگ ملے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اب چینی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، انہوں نے سوچا کہ ہم یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر ایک مخصوص اس کے اندر نا ہم چینی پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو بالکل کھری بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، فیبریکیٹڈ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں جو کرتا دھرتا ہیں یوٹیلیٹی سٹورز کے، وہ چینی کو بلیک کے اندر باہر جب آتی ہے، مطلب اندر جاتی ہے، اس کا ریکارڈ ہوتا ہے گورنمنٹ کے جو لیجرز ہیں اس کے اندر ریکارڈ ہوتا ہے، تو یہ لوگ باہر سے ہی ایک بندے کو 16 من اور ایسے اس کے 2 سے 3 جیک لگ جاتے ہیں ہفتے میں، تو وہ وہاں سے ڈائریکٹ باہر چلی جاتی ہے، اور اگر لوگ پکڑتے ہیں تو وہ دے دلا کے اس کو پھر فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو ٹائم بھی بتاتے ہیں کہ بھائی اس ٹائم یہ کام کیا کرو تاکہ معاملات آپ پکڑے نہ جا سکو۔ تو یہ تو ہمارے معاشرے کا حال ہے، اب گورنمنٹ کو کیسے بلیم دے سکتے ہو؟ میں آپ کو بتاتا چلوں، میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہماری 80% لوگ 80% وہ لوگ ہیں جنہیں چانس ملتا ہے اور وہ لازمی بے ایمانی کرتے ہیں۔ میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میرے اوپر کوئی فتویٰ لگانا ہے لگا دو، کچھ بھی لگانا ہے لگا دو، کہ بے شرم ہو کے میں اب کچھ ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے پھر بہت زیادہ کنسپائریسیز پھیل جاتی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمارے اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہے، ہم لوگ بالکل یعنی ایسے ہو چکے ہیں کہ ہمارے اوپر اپنا یہ اس طرح کی آزمائشیں کروں، میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے اوپر آزمائش ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمارے اوپر عذاب نہیں ہے۔ عذاب ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مطلب بہت زیادہ اللہ میاں سے کھلی جنگ کرتے ہیں۔ تو آج کا ولاگ کافی لمبا ہو گیا ہے، نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ اور مسائل کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے، اور صحافیوں سے میں پھر ایک بار کہتا ہوں کہ پلیز اس قوم کو بننے دو، اس قوم کو بننے دو، اس قوم کو آگے جانے دو، پلیز پلیز اپنی یہ کنسپائریسیز اپنے چند ٹکوں کی خاطر، اپنے تھوڑے سے فائدے کی خاطر آپ اس قوم کا گلا مت دبائیں۔ اگلے ولاگ کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔